تعلیم و تدریس کو پیغمبرانہ پیشہ کہتے ہیں، لیکن پاکستان میں تعلیم کے شعبے کا کوئی پرسان حال نہیں۔ بالخصوص بچیوں کی تعلیم کا برا حال ہے۔ فاٹا اور خیبر پختونخوا میں اسکول بم دھماکوں سے تباہ کیے جا رہے ہیں۔ جنوبی پنجاب میں بھی حالات اس سے مختلف نہیں ہیں، وہاں طالبات پر کتے چھوڑ دیے جاتے ہیں۔ وہاڑی کے نواحی چک WB33 میں گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول کے 2 حصے ہیں۔ صابر نامی باسر زمیندار نے پرائمری حصے کے گیٹ کو بند کر کے اپنے ملحقہ مکان میں شامل کر لیا ہے۔ اسکول کا فرنیچر اور دوسرا سامان فروخت کر دیا ہے۔ اسکول میں بھینس بکریاں اور کتے باندھ رکھے ہیں۔ اہل علاقہ کا کہنا ہے کہ جب بھی بچیاں اسکول جاتی تھیں زمیندار ان پر کتے چھوڑ دیتا۔ اس کا قبضہ چھڑوا جائے اور یہاں سے جانور، کتے اور جو بھی اس کا جو سامان چوری ہو گیا وہ بھی واپس دلوایا جائے۔ جب بھی ہم وہاں پہ پڑھنے جاتے ہیں، ہمارا اسکول ہے، ہم پڑھنے جاتے ہیں تو وہ بڑے بڑے کتے چھوڑ دیتے ہیں اور پھر ہم واپس آتے ہیں اپنے ٹیچر کو بتاتے ہیں، ادھر ہمیں سردی میں بیٹھنا پڑتا ہے۔ زمیندار نے اسکول کی دیواریں گرا دی ہیں۔ اسکول اب کھنڈر کی شکل اختیار کر گیا ہے۔ ہمارے اسکول کی جو ہر فیسلٹی ہے انہوں نے ختم کر دی ہے، وہاں پہ نلکا تھا، جو بھی چیز تھی ساری تباہ و برباد کر دی ہے، کمرے بھی۔ اسکول کی ہیڈ مسٹریس رخسانہ شریف کا کہنا ہے کہ وہ پرائمری کی بچیوں کو ہائی حصے میں پڑھانے پر مجبور ہیں، لیکن ان کے پاس کمرے یا فرنیچر دور کی بات بلیک بورڈ تک نہیں ہے۔ میری 5 کلاسز باہر بیٹھی ہوئی ہیں جس سے بلیک بورڈ کی بھی ہمیں تنگی ہوتی ہے، بچوں کو پڑھانا ہوتا ہے بلیک بورڈ پر، اور ہم نے کھلے آسمان کے نیچے بٹھائی ہیں، دھوپ میں بیٹھی ہوتی ہیں، کلاسز دھند میں بیٹھی، گرمی جھیلتے ہیں بچے۔ زمیندار کی تعلیم دشمنی پر اہل علاقہ نے شدید احتجاج کیا ہے۔ وہاڑی میں باسر زمیندار نے دیوار گرا کر پرائمری گرلز اسکول پر قبضہ کر کے مویشی باندھ دیے۔ وہاڑی کے علاقے 33 WB میں زمیندار محمد سرور نے گورنمنٹ گرلز پرائمری اسکول کی دیوار گرا کر اس میں مویشی باندھ دیے ہیں۔ وہاڑی کے EDO ایجوکیشن جمیل حیدر کا کہنا ہے کہ زمیندار سے قبضہ واگزار کرایا جا چکا ہے۔ اسکول کے ایڈمنسٹریٹر نے ایکسپریس نیوز کو بتایا کہ کچھ عرصے پہلے تک اسکول میں کلاسیں جاری تھی، لیکن اب اسکول پر قبضہ ہو چکا ہے۔ ہمارا فیملی حصہ ادھر ہے، لیکن جب بھی ہم وہاں جاتے ہیں انہوں نے بھینسیں باندھی ہوئی ہیں، کتے باندھے ہوئے، وہ ہمارے پیچھے چھوڑ جاتے ہیں، لیکن ہم ادھر آ جاتے ہیں۔ اسکول میں فیسلٹیز ہوں ساری، تو ہم چاہتے ہیں کہ وہاں پہ ہمارا پرائمری حصہ جو ہے شفٹ ہو جائے۔ 4 دیواری اس کی گر چکی ہے، جس کی وجہ سے وہ جو ہمسائے ہیں صابر اور دوسرے اس کے ساتھی، انہوں نے اس پہ کوئی اپنی بھینسیں وغیرہ باندھی ہوئی تھی، جو میں نے خود وہاں جا کے وزٹ کر کے ان کو خالی کروا لیا ہے۔ حکومت پنجاب کی جانب سے تعلیم عام کرنے کے دعوے کس قدر سچے ہیں، اس کا اندازہ اسپیکر پنجاب اسمبلی رانا اقبال کے حلقہ پھول نگر میں لڑکیوں کے واحد سرکاری اسکول کو دیکھ کر ہوتا ہے، جہاں طالبات اور اساتذہ موجود تو ہیں لیکن تعلیم حاصل کرنے کے لیے لازم چیزیں ڈھونڈے نہیں ملتی۔ یہ گندگی کے ڈھیر کسی فلتھ ڈپو کا منظر نہیں بلکہ تعلیمی ادارہ ہے۔ اسکول میں سینکڑوں طالبات زیر تعلیم، لیکن یہاں کلاس رومز میں کوئی دروازہ سرے سے موجود ہی نہیں، چھتیں بھی مخدوش۔ کھیلنے کے میدان میں پڑا کوڑا کسی پہاڑی سلسلے کا منظر پیش کرتا ہے، جس کے درمیان میں گندے پانی نے جمع ہو کر ایک جھیل کی سی صورت اختیار کر لی ہے، اور تو اور اس تعلیمی ادارے میں پینے کو پانی تک دستیاب نہیں۔ پانی کا بڑا مسئلہ، پینے کا بھی بڑا مسئلہ ہے، بڑا گندا پانی ہے، جگہ نہیں ہے لڑکیوں کے بیٹھنے کے لیے اور ٹیچرز بھی بہت کم ہے۔ اسکول میں اسٹاف کی بھی شدید کمی ہے، صرف چند اساتذہ اپنے تئیں فروغ تعلیم کے لیے کوششوں میں مصروف ہیں۔ 4 5 بچے جب 3 والے ڈیسک پہ بیٹھتے ہیں تو یہ ابھی پچھلے سال کی بات ہے، ایک بچی کا گر کے بازو ٹوٹ گیا، 2-3 بچوں کو اس طرح جو ہے وہ چوٹ لگ چکی ہے۔ جو کمرے ہیں ان کے فرش اس طرح ہے کہ بچے بیٹھتے ہیں تو سارے نیچے کو گرتے ہیں۔ ہر سیکشن میں کم از کم 89-90 کے قریب اسٹرینتھ ہے، اور روم جو ہے وہ صرف 70 کے بیٹھنے کے ہے۔ اسکول کی حالت زار اور گندگی کے باعث طالبات مختلف بیماریوں کا شکار ہو رہی ہیں۔ اب دیکھیں پنجاب حکومت کی نظر کرم کب اس تعلیمی ادارے پر پڑتی ہے۔ پھول سے بچوں کے لیے پھول نگر میں اسکول کا حال آپ نے دیکھا۔ دنیا نیوز کی جانب سے جب پتوکی اور پھول نگر کے اسکولز کی حالت زار سامنے لائے جانے پر وزیر تعلیم پنجاب نے ذمہ داری سیاسی مخالفین پر ڈال دی۔ ان اسکولز کو نان آپریشنل بھی انہوں نے قرار دے دیا۔ انہوں نے انکشاف کیا کہ ملک کے سب سے بڑے صوبے میں ایسے 1300 اسکولز ہیں جو کام ہی نہیں کر رہے۔ پھول نگر اور پتوکی کے 2 اسکولز کی حالت زار دکھائی، جہاں بااثر افراد نے قبضہ جما کر مال مویشی باندھ رکھے، جبکہ طلبہ اور اساتذہ کسی بھی سہولت کے بغیر کھلے آسمان تلے تعلیم حاصل کرنے پر مجبور ہیں۔ لیکن جب اس بارے میں صوبائی وزیر تعلیم سے رابطہ کیا گیا تو حیران کن طور پر ان کا یہ کہنا تھا کہ صوبائی حکومت اس بارے میں کچھ نہیں کر سکتی کیونکہ یہ سابق دور میں بنے تھے۔
اور یہ وہ سکولز ہیں جو پچھلے ادوار میں جو ہے سیاسی بنیادوں پہ جو ہے اس کو جو ایم پی ایم این ایس تھے ان کو ایک اسکیم چلی تھی جس میں ان کو کہا گیا تھا کہ اپنے اپنے ایریاز میں اسکول بنائیں. فوٹیج میں ان اسکولز میں طلبہ و طالبات اور اساتذہ صاف دکھائی دیتے ہیں. تاہم شاید وہ صوبائی وزیر تعلیم کو نظر نہ آئے اور انہوں نے ان اسکولز کی ذمہ داری سے پہلو تہی کی کوشش میں وہ یہ بھول گئے کہ نئی حکومت کو آئے 3 سال ہو چکی ہیں. ان اسکولوں میں بچے نہیں آئے کیونکہ انہوں نے وہ اس طرح فیزیبلٹی جس طرح اب ہم بنا کے جب بھی نیا اسکول بنانا ہو تو جس طرح ہم اس کی فیزیبلٹیز بناتے ہیں اور اس کے مطابق نیا اسکول بنتا ہے. اگر کوئی ہمارے الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیو بھی چاہتے ہیں کہ ان کے علاقے میں اسکول بنے تو اس کی باقاعدہ کرائیٹیریا جس کے مطابق اسکول بنایا جاتا ہے. وزیر صاحب نے شاید یہ غور نہیں کیا کہ عمارات جس دور میں بھی بنی ہوں مگر ان پر سرکاری وسائل خرچ ہوئے ہیں. صوبائی وزیر تعلیم مصطفیٰ شجاع الرحمان اپنی ہی بات پر جمے نہ رہے اور کہا کہ حکومت غور کر رہی ہے کہ ان اسکولز کو دوبارہ بحال کیا جا سکے. غور طلب بات یہ ہے کہ ایک جانب اگر صوبائی وزیر تعلیم ان اسکولز کو نان فنکشنل قرار دے کر ان کی ذمہ داری لینے سے انکاری ہیں تو ان اسکولز کو پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ میں چلانے سے ایسا کیا ہوگا کہ یہ آپریشنل ہو جائیں گے.